بچہ یہ سمجھتا ہے جی میں ایک ہیفتی اماؤنٹ پے کر رہا ہوں فور اے سیمسٹر، تو ٹیچر کو میں نے خریدا ہوا ہے. امریکہ جو ہے نا، امریکہ قوم کا تو کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں. جی 200 سال کی اس کی ہسٹری ہے، تو وہ تو قوم ہے ہی نہیں ہے. جس مرضی لیول پہ چلے جائیں، بڑی معذرت کے ساتھ سر، ٹاپ ٹو باٹم تک جھوٹ ہماری نس نس میں اس وقت رس بس گیا ہے. ایپس ہوتی ہیں، ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. جی بالکل. موٹیویشنل اسپیکر ہمارے جو ہیں وہ ایک انگریزی کی کتاب میں سے کامیابی کے 4 اصول پڑھ کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تو دے دیتے ہیں. خوف کی بنیادوں پہ تو ہم جی رہے ہیں. تو جو روح کی پرورش ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ ہوتی ہے پاکیزگی سے. ٹھیک ہے. پوری دنیا کا کرپٹ ترین مافیا ریزائڈنگ ان UAE، بٹ کسی کی ہمت نہیں وہاں پہ کوئی ٹھوس یا ٹھس بھی کر کے دکھا جائے. چلنے کا انداز تھا، اس میں لگتا تھا کہ جس طرح کوئی روحانی طاقت اس کو چلا رہی ہے. سبحان اللہ. آپ نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے کی اور جو قرآن کے اندر حکمت دکھائی گئی ہے، وہ ساری آج سائنس ثابت کر رہی ہے. بالکل ایسی ہے. پاکستان میں اگر کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے یا بڑا کوئی دن آتا ہے، تہوار آتا ہے، تو اس کی ریلیونس کے لوگ نہیں ہوتے. بالکل نہیں. آپ کو وہی سنگرز مل جائیں گے، وہی آپ کو آج کل ٹک ٹاکر آ گئے ہیں، جو مل جائیں گے آپ کو. تو رول ماڈل جو ہے نا ہمارے، وہ ہونے چاہیے جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے، جنہوں نے اپنی ذہانت دکھائی ہے، جنہوں نے کوئی قربانی دی ہے. بالکل. تو رول ماڈل چینج کریں. ٹیچرز ہیں اسی طرح. ابھی ہمارے یہاں آپ ٹیچرز کو رسپیکٹ دیں گے تو ٹیچر جو ہے اس کا ایک معیار بلند ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اس کی سیلری پیکج اچھا دیں گے، اس کا رہن سہن اچھا ہوگا تو اس کا پازیٹیو ملے گا. بالکل. تو یہ وہ چیزیں جو گورنمنٹ، جس ملک کے اندر آپ ایجوکیشن کے اوپر 3% سے بھی کم GDP خرچ کر رہے ہو، تو وہاں پہ کیا حال ہونا ہے. بالکل ایسی. اور سر یہ اتنی کڑوی حقیقت ہے، چاہے وہ کسی مدرسے کا استاد ہو یا کسی اسکول کا استاد ہو، سب سے کم ان کی سیلری ہے، سب سے کم رسپیکٹ ان کو دی جاتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک، میں کالج کا نام نہیں لیتا، تو ایک بڑا مشہور کالج ہے، تو اس کے ایک پروفیسر جو کہ 20ویں گریڈ کے تھے اور وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، تو ایک پولیس والے نے اس کو روک لیا. صحیح. تو اس نے کہا کہ جی یار تمہاری تو لائٹ صحیح کام نہیں کر رہی. تو اس نے کہا کہ نہیں کر تو رہی ہے لیکن میں ڈلوا لوں گا. نہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو چلا لوں گا. اس نے کہا یار مجھے جانے دو، میں فلانے کالج میں پروفیسر ہوں، میری ایک وہ کہنے لگا جی پروفیسر کی ہوتا ہے اصل ہے تو تسی ماسٹر ہی ہو نا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب تک اس کے مقابلے میں آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی کورٹ کیس ہو اور پتہ لگے کہ اس کے اندر ایویڈنس دینے کے لیے کوئی ٹیچر آیا ہوا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں، کرسی ہمیشہ ٹیچر کو ملتی ہے. اچھا. ہی سپوز ٹو سٹ. واہ کیا بات ہے. اتنی عزت دی جاتی ہے. کیا بات ہے. یہاں تو دیکھیں نا، اس چیز کو ہم نے ابیوز کر دیا. اب بچہ یہ سمجھتا ہے جی میں ایک ہیفتی اماؤنٹ پے کر رہا ہوں فور اے سیمسٹر، تو ٹیچر کو میں نے خریدا ہوا ہے. آن دا ادر ہینڈ ٹیچر بھی کمرشل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں روزگار سب کو چاہیے، پیسہ سب کی ضرورت ہے، لیکن اس چکر میں وہ بھی 4 جگہ 5 جگہ جو ہے نا وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھا رہا ہے، یا ٹیوشنس پڑھا رہا ہے، یا فری لانسنگ کر رہا ہے. تو نہ ٹیچر نے وہ رسپیکٹ ارن کرنے کی اب کوشش اس کے اندر تھرسٹ ہے، اور نہ ہی بچے کے اندر اس چیز کی ہے. تو اس کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا کمرشلائز کر کے کہیں نہ کہیں اس پورے جو ایک، ہمیں آج بھی یاد ہے سر ہمارے بچپن میں ٹیچر کو اور باپ کو ایک ہی عزت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. آج کہاں گیا، کوئی چکر نہیں اس چیز پہ. پیرنٹس کے اوپر سر دوبارہ لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گا. یہ موبائل نے آج کل بڑا تنگ کیا ہوا ہے. ہر ماں جیسے ہی بچہ تھوڑا سا چوں چاں کرتا ہے تو فوراً سے پہلے ماں اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہے کہ بھائی چپ کر کے کھانا کھا لے گا. یہ اس بیماری کو کس طرح، کیونکہ یہ بیماری بھی ہے ایک طرح سے اور ایک طرح سے بلیسنگ بھی ہے، اس بیماری سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ 2 تاری تلوار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا نیگیٹو پہلو بھی اور پازیٹیو بھی ہیں. میرے نزدیک موبائل میں کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ کوئی خامی ہے، نہ کوئی برائی ہے. موبائل کے استعمال کے اندر برائی یا خامی ہو سکتی ہے. چھوٹے بچوں کو ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم دے دینا، اس لیے دے دینا تاکہ وہ ماں کو تنگ نہ کریں اور ماں اپنے کاموں میں مصروف رہے. دس از ایبسلیوٹلی رانگ. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل اتنی اچھی لرننگ ایپس آئی ہوئی ہیں فونز کے اندر. میں کئی بچوں کو ان کی انگریزی بہتر کرنے کے لیے انہیں کہتا ہوں کہ یہ ایپس آپ سنا کریں، اور بچوں کے ایکسنٹ اتنے اچھے ہو گئے ہیں.
तो कम स्क्रीन टाइम के अंदर अच्छे ऐप्स उनको लर्निंग ऐप्स से दिस इज़ वेरी गुड. सर अभी सॉरी यहाँ बात काट रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऐप की आपने बात की, ये तो ऑलरेडी उनको स्कूल भी दे रहे हैं ना. अब तो बहुत सारे स्कूल्स ने बच्चों को टैबलेट्स या लैपटॉप या इवन जो उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे लगा के वहाँ सारा दिन ये दिखाते हैं. तो सारा दिन जब बच्चा स्कूल में भी स्क्रीन टाइम के आगे है और घर आके भी आप उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, ठीक है लर्निंग उसकी वहाँ से होगी, फेयर है ना. घर आके आप थोड़ी बहुत उसको एंटरटेनमेंट दे दें, मोर देन सफिशिएंट. लेकिन एक इसको आदत बना लेना कि बच्चा चुप करके बैठे. अब देखिए मेरा ख्याल है मैं वाज़े नहीं कर सका. मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे टॉडलर्स होते हैं ना, छोटे बच्चे अभी स्कूल गोइंग नहीं होते हैं, माएँ क्या करती हैं कि उनको फ़ोन दे देती हैं, वो कार्टून देखते रहते हैं और स्क्रीन टाइम उनका कई घंटों में होता है. दिस इज़ रॉन्ग. बिल्कुल. इन बच्चों को अगर आपने देना है तो ऐप्स दे दें जो लर्निंग ऐप्स होती हैं, तो वो बच्चे थोड़े बहुत अपना एक्सेंट अच्छा कर लेते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेवल अच्छी होती है. ये एक पहलू है. उसके बाद बड़े बच्चे आ जाते हैं. जो बड़े बच्चे आ जाते हैं उनके अंदर जो ये ऐप्स होती हैं, इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एक्टिविटी. जी बिल्कुल ऐसा ही है. मेरे पास एक पेशेंट आया, तो बच्चा था छोटा, तो ज़रा मोटा सा था, गुगलू था. तो मैंने कहा बेटा तुम जो है ना इस तरह तो तुम मोटे हो रहे हो, तो एक तो तुम जंक फूड ना खाओ और मुझसे वादा करो कि तुम 1 घंटा जो है वो फुटबॉल खेला करोगे रोज़. तो जब वो अगली दफ़ा आया तो और मोटा हुआ था. तो मैंने कहा तो तुम नहीं डॉक्टर अंकल, मैंने तो 2 घंटे फुटबॉल खेलता हूँ. अच्छा. मैं कहाँ जाके खेलती हो? मैं मोबाइल पे खेलता हूँ. तो दिस इज़ व्हाट स्पोर्ट्स इज. बिल्कुल ऐसे ही तो बच्चों को देखिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको ग्राउंड में लेके जाइए. हाँ. हमारे स्कूलों में ग्राउंड ख़त्म हो गए, छोटी छोटी बिल्डिंग्स में स्कूल्स बन गए. हाँ, बिल्कुल ऐसे तो इसलिए आप मोबाइल इस्तेमाल करें, नो डाउट, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी रखें, गुड फूड रखें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें. बिल्कुल. तो और आप जो माँ बाप है रोल मॉडल बन के दिखाएं आप उनको. बिल्कुल ऐसे ही. तो बच्चे क्यों नहीं. सर मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करूंगा. नॉर्वे का वाक़या है. मेरा भाई किसी नॉर्वेजियन फैमिली के यहाँ गए, ये लोग फैमिली उनके रिलेशन थे. तो मेरे भाई का बच्चा ना थोड़ा ज़िद्दी हो रहा, चिड़चिड़ा हो रहा, तंग कर रहा. तो जो भाई का फ्रेंड था नॉर्वेजियन, उसने उसको पकड़ा बच्चे को, उसको बाहर ले गया. तो उसने अपने लॉन के अंदर काफ़ी बड़ा ट्रैम्पोलिन रखा हुआ था. उसने आधा पौना घंटा अच्छे तरीके से उसको एग्जॉस्ट किया वहाँ पे बच्चे को. उसके बाद वो 4 से 5 घंटे बच्चा, ना उसने स्क्रीन टाइम मांगा, ना उस बच्चे ने कोई तंग किया, बड़े प्यार से उसके बेटे के साथ खेलता रहा. तो जब ये लोग निकलने लगे तो उसने फिर बताया, उसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा, वो भी PhD डॉक्टर था वो, उसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है? कहता जी क्यों? कहता लास्ट टाइम इसको खेलने के लिए या इसकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कराने के लिए कब लेके गए हो? कहता यार 3-4 दिन पहले. कहता दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हुआ था. बच्चों के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, बल्कि इस पर बताइएगा भी आप. तो जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी तो क्या करेगा बच्चा? घर में बैठा है 10 बाय 10 के कमरे में, तो उसने तो कुड़ना ही है. देखिए हमारे यहाँ जो है ना बहुत से ADHD के बच्चे आते हैं. ADHD वो होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं. जी जी. जो आपने बात जी की. बिल्कुल. इन बच्चों का जो इलाज है उसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है, एक इनको मीठा कम दें. ठीक है. क्योंकि मीठा आपको हाइपर एक्टिव करता है. सही. नंबर 2, उनके जो अंदर कैटेकोलामीन्स होती हैं उनको बर्न करें. ठीक है. और वो आप बर्न कर सकते हैं एक्सेसिव वर्जिश, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के साथ. जी. और फिर नंबर 3, इन बच्चों को डिहाइड्रेट ना होने दें. उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लिक्विड फॉर्म के अंदर उनको चीज़ें देनी चाहिए. सही. तो अगर आप ये करें ना तो बच्चे की कंसंट्रेशन भी बेहतर हो जाएगी. ठीक है. हाइपर एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, यादाश्त बेहतर हो जाएगी, और उसकी फिर जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी. बिल्कुल सही है. सर एक और आप आजकल जो है ना बड़ा कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही है मुआशरे के अंदर, भेड़ चाल है. कोई उसके पीछे रीज़न नहीं होती. जिस तरह ये मैंने अभी मोबाइल वाला जिक्र किया, अब एक अगर बहन ने अपने बच्चों को दिखाना शुरू किया है तो वो सारे पूरी की पूरी फैमिली के अंदर वो चीज़ फैल जाएगी. लाइकवाइज अगर हम कोई भी काम ऐसा बाहर कर रहे हैं कि जब किसी ने काम शुरू किया है, मिसाल के तौर पे मेरी डोमेन में अभी जब हमने शुरू किया तो चंद लोग थे, देखते ही देखते बगैर रीज़न के बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशन से लोग छोड़ के हमारे डोमेन में आ गए. क्यों? क्विक बक्स थे वहाँ पे. ठीक है, रातों रात अमीर होने का ख्वाब था. इवन कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स अपनी लगी हुई जॉब्स छोड़ के डोमेन में आ गए. तो ये हम पाकिस्तान में किसी भी शोबे के अंदर देखें तो यही चल रहा है, कोई रीज़न नहीं है. तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? क्योंकि इसका डैमेज इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि देखिए एक बच्चा इंजीनियर है, उसने 10 साल अपनी डोमेन में लगाए,
وہ ایک مقام تک پہنچا. صرف کیا ہے کہ وہاں پہ اس کو چند دنوں کے لیے ایک جگہ پہ روشنی نظر آئی, اس نے اپنی ڈومین چھوڑ کے ادھر چلا گیا. دیکھیے میں آپ کو بڑی سمپل ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہوں اور پھر آپ کو لگے کہ جس طرح سڑک آگے سے رک گئی ہے, ٹریفک جیم ہو گئی ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے نا تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک گاڑی ریورس ہوتی ہے اور وہ جانا شروع ہوتی ہے, پھر اس کو دیکھا جائے کہ سب ریورس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور کرتے کرتے حالانکہ ہو سکتا ہے آگے جو بندش تھی وہ 5 منٹ کے بعد ٹھیک ہو گئی صحیح ہو گئی. یہ مینٹیلٹی جو ہے نا, اس کو بھیڑ چال کہتے ہیں یا اس کو موب مینٹیلٹی کہتے ہیں. اور موب مینٹیلٹی کے بارے میں جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اے موب ہیز مینی ہیڈز بٹ نو برین. تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں ایک دور تھا کہ جب ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, پھر وکیل بننا چاہتا ہے, پھر ایک زمانہ تھا کہ فوجی بننا چاہتا تھا. بالکل آج کل آئی ٹی کے اندر یہ سارے چیزیں ہیں. یہ آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ آپ اگین اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یو ول ہیو ٹو کریٹ رول ماڈلس. اگر لوگوں کو نظر آئے گا نا کہ نہیں اس فیلڈ کے علاوہ بھی دیکھو فلانے کو دیکھو وہ اس طرح اتنا کامیاب ہے, ارن کر رہا ہے اور کامیاب زندگی گزار رہا ہے, تو پھر لوگ اس طرف جائیں گے. بالکل صحیح. اور موب مینٹیلٹی کو ڈیل کرنے کا جو واحد طریقہ ہے نا وہ کمانڈ ہوتی ہے, اور دس کمانڈ شوڈ بی انویزیبل کمانڈ, اینڈ دس انویزیبل کمانڈ کم تھرو رول ماڈلس. بالکل ایسی. اور رول ماڈل تو پہلے سب سے پہلے ہمیں کریکٹ کرنے ہوں گے نا, ہم تو رول ماڈل ہی نہیں بنا پائے. ایگزیکٹلی. آہستہ آہستہ نا سر دیکھیں 75 سالوں میں ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی آئیڈینٹی کو اسٹرانگ کرنے کی بجائے اس کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں اس وقت ہم قوم کہلانے کے لائق ہیں اس وقت 75 سال کے بعد بھی. یہ بڑا کامن جملہ میں سننے میں آتا ہے کہ جی ہم ایک ہجوم میں. بالکل ہاں. آئی تھنک دنیا کی اب جب تاریخ ذرا پڑھ کے دیکھیے نا, جیوگرافیکلی بہت سارے ملک ہیں جو نئے بنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سارے ملک ہیں جو ٹوٹ کے ختم ہو چکے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو جو قومیں ہوتی ہیں ان میں اور ملکوں میں فرق ہوتا ہے. قوم کی ایک لیگیسی ہوتی ہے, پوری ایک تاریخ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب پرشین امپائر ہے تو اگر آپ ایرانیوں کی بات کرتے ہیں نا, دیٹ ڈیٹس بیک ٹو 3,000-4,000 ایئرس بیک. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح پھر آپ دوسرے چائنیز کو چلے جائیں آپ. اس کے علاوہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ قوم کا تو کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں ہے. 200 سال کی تو اس کی ہسٹری ہے, تو وہ تو قوم ہے ہی نہیں ہے. امریکن از ناٹ اے نیشن. اسی طرح ہمارے ایجپٹ میں چلے جائیں آپ, یہ بھی ہزاروں سال پرانی قوم. بالکل ایسی ہے. تو جو پاکستان ہے, انڈیا اینڈ پاکستان, یہ ایک باقاعدہ قوم ہے. جی ایسے ہی ہے. لیکن جب یہ ہمارا پاکستان بنا ہے تو اس پاکستان کو دیکھیے, قوم کو قوم رہنے کے لیے نا ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اگر لیڈر نہ ملے تو ایک واقعے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سسٹم کی. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہی ملک جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم نہیں بنی, جس دن پاکستان کا انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے نا, اس دن پوری قوم بن جاتی دونوں طرف نظر آتی ہے. پھر یہ ملک نہیں رہتا, پھر یہ قوم بن جاتی ہے. جب قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے نا اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو اس وقت پوری قوم سن رہی ہوتی تھی, بیکاز وہ قوم ہوتی تھی کہ ایک لیڈر کو وہ فالو کر رہی ہوتی تھی. میں اوروں کے نام نہیں لینا چاہ رہا. تو اس قسم کے ہمیں لیڈرز چاہیے, اس قسم کے آئیکونس چاہیے, اس قسم کے ہمیں جب وہ لوگ سٹارز ملیں گے تو پھر یہ قوم بنے گی. سر لیکن دیکھیں وہ تو تبھی ہوگا نا اگر سچائی ہوگی آپ کے معاشرے کے اندر, انصاف ملے گا آپ کو, ہر چیز کا ایک معیار ہوگا, اس کے مطابق اس کو پرکھا جائے گا. یہاں تو ہر چیز ہم نے جھوٹ پہ مبنی, جس مرضی لیول پہ چلے جائیں, بڑی معذرت کے ساتھ سر, ٹاپ ٹو باٹم تک جھوٹ ہماری نس نس میں اس وقت رس بس گیا ہے. ہاں, مجھے تھوڑا سا تعجب تو نہیں ہو رہا, لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ یو آر اے ینگ پرسن, اور جس طرح آپ سوچتے ہو, آپ سے میری آف دا ریکارڈنگ بھی بات ہوئی ہے, یو آر سچ اے ونڈرفل پرسن. اور اگر آپ اس طرح سوچتے ہو تو اس کا مطلب ہے پاکستانی یوتھ اسی طرح سوچتے ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں آپ کو نا اس سوچ سے نکالنا ہے, یہ ہمارا فرض ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ بیٹا زندگی کے اندر نا برائیاں ہیں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم, لیٹس ریزالو دیم, اینڈ لیٹس ریزالو دیم ود ایکشن. اور میں ایک چیز آپ کو ضرور بتا دوں, زندگی میں آپ اپنی اولاد سے لے کے, اپنے ورکر سے لے کے, آپ
पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना शुरू करें, नेगेटिव एस्पेक्ट ना देखें। बिल्कुल सही है। आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और जब वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी तो वो एक राह आपको दिखा देगी। तो बावजूद इसके कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सर इसमें एक बात बताऊँ आपको, शायद मैं थोड़ा सा टची आपको इस वजह से भी नज़र आ रहा हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, जितने ओवरसीज़ रिटर्न पाकिस्तानी है ना, उन सब के साथ सर यही हो रहा है। हम अब मेरे एक फैमिली में एक वाक़या हुआ, उन्होंने एक गाड़ी ली, ठीक है, तो अभी गाड़ी की सिर्फ डील हुई है, तो वो मेरे चचा कुवैत में रहते हैं, गाड़ी की डील हुई है, सिर्फ 5,000 टोकन दिया था, तो अगले दिन पेमेंट होनी थी। इन्होंने घर जाके उसको तकरीबन हाफ पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जो लिमिट थी, अगले दिन सुबह बिफोर मीटिंग हिम हाफ पेमेंट दोबारा कर दी। अब हम पूरी फैमिली परेशान के, ना बंदे को जानते हैं ना कुछ, सिर्फ उससे टोकन पे आना, एक मोटर उस पर हुआ है बैठ के, आपने कैसे पूरे पेमेंट ट्रांसफ़र की? कहते कुछ नहीं होता है, उसने क्या कर लेना है, ठीक है। ये सोच है, क्योंकि वो जहाँ जिस जगह पे रहते हैं पिछले 20-30 साल से, वहाँ ऐसे ही होता है। यहाँ पे लेकिन जब आते हैं तो हर बंदा आगे, वो बंदे ने आगे से फ़ोन करके, वो भी बंदा सीधा, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है ना जी, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करें। डंडा जनरल मुशर्रफ जब आए ना, तो इन्होंने अपनी एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, तो उसमें मुझे भी बुलाया था और मैं भी मेंबर था। और मुझे याद है कि उनकी तकरीर के बाद जब चाय पी रहे थे, तो उस वक्त मैं उनको मिला, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनरल साहब आप आ तो गए हैं जी, जो कि मेरे नज़दीक यू बिन, तो कहने लगे कि नहीं मैं आ गया हूँ। तो मैं कहा अगर आ गए आप तो ये ना कहिएगा कि मैं 1-2 साल के लिए आया हूँ, इलेक्शन करा के चला जाऊँगा, स्टे। सही। और उस वक्त तक आप रहें जब तक कि बहुत से लोगों को आप ऐसी सजाएं नहीं देते। मैंने कहा उनको लटकाएं, 500-600 लोगों को आप लटका देंगे ना, और किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे, बिकॉज हमारी तरबियत ऐसी हुई है। बिल्कुल, हम खौफजदा होंगे क्योंकि शुरू से हमारी ब्रॉटअप इसी तरह होती है। हमको डरा धमका के, आप देखिए छोटा बच्चा जब खाना नहीं खाता ना, तो माँ उसको कुत्ते की आवाज़ निकाल के बात कहती है कि वो बहू आ गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खौफ की बुनियादों पे तो हम जी रहे हैं। तो इसी तरह आप इस मुल्क से अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कानून, यू विल हैव टू पनिश पीपल। बिल्कुल ऐसे ही, आप ये करके देखें, यू विल बी एज गुड एज एनी अदर नेशन। आप चले जाए ना, सऊदी अरब में चले जाए ना, आप चोरी करके देखें ना, बिल्कुल हाथ काट देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ यहाँ पर सख्ती करें। और सख्ती ना करने की वजह क्या नज़र आती है कि शायद जिसने सख्ती करनी है उसके अपने इंटरेस्ट उसमें शामिल है? ऐसे ही है। आप देखें ना, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अगर चाहें भी तो सख्ती नहीं कर सकती, क्योंकि जिस एरिया पे उन्होंने सख्ती करनी होती है उनके वोट लेने के लिए उन्होंने उनसे अप्लाई हुए होते हैं। तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर जो है ना, कोई डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है। बिकॉज डेमोक्रेसी जो है ना, ये इसमें लोगों को, वो अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि तोला नहीं जाता, गिना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, नवाजा जाता है बल्कि। हाँ। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो होती है ना, ये जब कौमें थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं और वो सोचना समझना शुरू कर देती हैं whom to choose। हमारे यहाँ तो एक लहर आती है कि भाई इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो, तो सारे उसको वोट दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर अगले इलेक्शन के अंदर वो लहर कहीं और चली जाती है, फिर उसको लहर को जगाने वाला कोई और होता है। तो इसलिए पीपल या बरादरी पे वोट दे रहे होते हैं, बेशक ऐसे, या उस वक्त के जो हालात होते हैं, किसी को हीरो समझ को वोट दे रहे होते हैं, किसी को बहादुर समझ के। तो ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है ना, ये तब जब कौमें मैच्योर हो जाती हैं फिर डेमोक्रेसी फ़ायदेमंद होती है। बिल्कुल ऐसी है। आपने ख़ुद कहा कि जो हमारा निज़ाम है इलेक्शन का, या जो हमारी सियासत का निज़ाम है, इसमें नवाजा जाता है लोगों को, जिसकी वजह से शायद हम वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में लिए गए, या जो कि हमारे ओवरऑल अगर पूरे इंटरनेशनली भी देखा जाए तो लिए जाते हैं। दुबई की बात कर लें सर, डंडा पीर है ना, पूरी दुनिया का करप्ट तरीन माफिया रिजाइडिंग इन UAE, बट किसी की हिम्मत नहीं वहाँ पे कोई ठुस या ठस भी करके दिखा जाए। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे, डंडे की वजह से। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बड़े नेक लोग रहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने डंडा चलाया, जिसकी वजह से हर चीज़ सीधी है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे डंडा इस वजह से नहीं चला पाते क्योंकि हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं उनके अपने नीचे इंटरेस्ट है। भाई वही डेमोक्रेसी है ना। आप जिस मुल्क की मिसाल दे रहे हैं वहाँ कहाँ डेमोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल सही है। आप पूरी दुनिया की तारीख में आपको गिनवा देता हूँ। आप देखिए, रूस ने तरक्की की तो स्टालिन की वजह से, जो डिक्टेटर था। बिल्कुल ठीक है। इटली ने तरक्की की, वहाँ स्टालिन, वो वहाँ पे
आमिर था جی یعنی آپ اور دوسرے ایسے ملک جن کے اندر اب انگلینڈ کی اگر آپ مثال دیتے ہیں تو انگلینڈ کے اندر ڈیموکریسی کو آئے ہوئے کئی 100 سال ہو 100 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ آگے اسٹیبلٹی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. امریکہ کو آپ دیکھ لیں, وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اس لیے کامیاب ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی سسٹم ہے, ایک وہاں پہ قانون ہے. جی تو یہ ساری میچورٹی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ ہمارے مسلم ممالک میں دیکھ لیں. ہاں جی ہمارے مسلم ممالک کے اندر یا بادشاہت ہے, بالکل. اور میں یہ بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک قوم میچور نہیں ہوتی تب تک جب آپ بہت زیادہ آپشن دے دیتے ہیں نا, ایک بہت بڑی ووٹنگ کے تھرو کروانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لوگ ان ووٹوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یا اوبلائج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بہانے سے وہ رائے اپنی رائے میں شامل کروا لیتے ہیں. تو سر پھر اس میں کیسے خوش رہا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے آپ نے مشورہ دیا کہ بیٹا خوش رہیں. میرے جیسا ایک نوجوان, یہ بے تحاشا ہم وی آر بلیسڈ انف کہ ہماری 60% آبادی جو ہے 65% آبادی 30 ایئر سے کم ہے. ہم یہ خوش قسمت ترین دنیا کے ملک میں سے ہیں کہ جہاں پہ اتنی بڑی ینگ پاپولیشن ہے. سر یہ بچہ خوش کیسے رہے جب اتنے یہ سارے دیکھیں, جہاں پہ بچہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, فلرش کرنا چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے راستے میں آتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب بچہ کوئی اپنے طریقے سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اگین اس کے آگے روڑے اٹکائے جاتے ہیں. تو بچہ کرے تو کرے کیا, کہاں جائے, کیسے خوش رہے لائف میں, ہیپینس کہاں سے وہ اچیو کرے؟ دیکھیے اگر تو ہمارے آج کے نوجوان کی ہیپینس کی بات کر رہے ہیں نا, ٹپیکلی مونی کی بات کر رہے ہیں. ہاں, تو ان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا زندگی میں ایک ہی پرائرٹی ہونی چاہیے جی کہ میں نے یہ اسکل سیکھنی ہے, یہ میں نے ڈگری لینی ہے, یہ میرا آبجیکٹیو ہے. جب وہ یہاں تک رہے گا نا اور اس کو اچیو کرتا رہے گا تو یہ خوشی خوشی ہوتی ہے. جب وہ اس سے اگلے سٹیج میں آتا ہے نا, جس سٹیج کے اوپر جا کے اس کو ملازمت کرنی پڑتی ہے, فرسٹریشن وہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں بالکل ہی آپ کو ایسے ایک یعنی عمر میں بڑے ہونے کی چیز سے بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر نوکری کی تلاش سے بہتر ہے کہ اپنا کام کیا جائے, وہ کاروبار کیا جائے. اور دنیا بھی اسی طرف جا رہی ہے, نوکریاں پوری دنیا میں ختم ہو رہی ہیں. جی انٹرپرینورشپ ہے بیسیکلی. بالکل ہاں, تو اس طرف آپ آنا شروع کریں, آپ اپنی مرضی کے بادشاہ ہوں گے اینڈ یو ول بی ہیپی مین. سر اس پہ بھی ایک اور پرابلم آ رہی ہے. آج میں نے آپ کے ساتھ صرف پرابلم ڈسکس کرنی ہے کیونکہ آپ بڑے پیارے آنسر کرتے ہیں ان کے, میں پوری ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, پرابلم یہ آ رہی ہے سر, بچہ 25 سال کا ہے ابھی, 23-24 میں اس نے اپنی ڈگری ختم کی ہے. ابھی اس کو 6 سے 8 مہینے ہوئے ہیں جسٹ اپنے اسکلس کی طرف فوکس کرتے ہوئے جو اس کو ارن کر کے دے گئے. اس کے بعد بچہ جب لیفٹ دیکھتا ہے, رائٹ دیکھتا ہے, آگے دیکھتا ہے, پیچھے دیکھتا ہے, اس کو $1 کی ریس, پاؤنڈ کی ریس, پیسے کی ریس نظر آتی ہے. اب بچے کو اچھا وہ یہ نہیں دیکھ رہا, کامیاب تو دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہاں بھی ڈالر, یہاں بھی ڈالر, یہاں بھی پاؤنڈ, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کو عرصہ کتنا لگا ہے. 6 مہینے کے اندر اس پہ اس کی والدہ کا بھی پریشر, والد کا بھی پریشر, بہن بھائیوں کا پریشر, دوستوں کا پریشر, سوسائٹی کا پریشر, ہر طرف سے پریشر. تو کما نہیں رہا, 25 سال کا ہو گیا لیتے کہ تو کما نہیں رہا. جب اس کو اس ریس میں ڈالا جاتا ہے نا سر, ڈاکٹر صاحب وہ پتہ کیا کرتا ہے, پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے, پھر وہ ٹرینر بن جاتا ہے. اب ایک 25 سال کا بچہ از گیونگ یو اے موٹیویشنل لیکچر کہ ہاؤ ٹو ارن $1 ملین, جبکہ اس نے ملین کے اسپیلنگ بھی نہیں ابھی سیکھے صحیح طرح, اس کو یہ بھی نہیں پتا $1 ملین پاکستان روپیز میں بنتا کتنا ہے. آپ کا جو کوشچن ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. جی بالکل. اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے میں تو پہلے دن سے ہی موٹیویشنل اسپیکرز کو, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے خلاف ہوں, بلکہ میں ان سے امپریس نہیں ہوں, بیکاز موٹیویشنل اسپیکر ہمارے یہاں جو ہیں وہ ایک انگریزی کی کتاب میں سے کامیابی کے 4 اصول پڑھ کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تو دے دیتے ہیں, بھلے اپنی زندگی ان کی بالکل ہی خالی ہو. جی بالکل. میں بلیو کرتا ہوں انسپریشنل اسپیکر. ٹھیک ہے. اور انسپریشنل اسپیکر وہ ہوتا ہے کہ جس نے زندگی میں پہلے کچھ کر کے دکھایا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. میرے نزدیک ایک جو پراپرٹی ڈیلر ہے, میں نام دیے بغیر کہہ رہا ہوں, وہ اگر اربہ پتی بن جاتا ہے 5,000 کی انویسٹمنٹ سے, تو وہ جو باتیں کہے گا نا وہ مجھے انسپائر کریں گے. صحیح, اور پریکٹیکل ہے. دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یہ آپ کو قائل کرتے ہیں. ہاں جی. جو انسپریشنل اسپیکر ہوتے ہیں یہ آپ کو مائل کرتے ہیں, ڈائریکشن دکھاتے ہیں, مائل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.
اور مائل جو ہوتا ہے نا انسان ہمیشہ دل سے ہوتا دل ہے، سے ہوتا ہے، اور قائل جو ہے نا وہ برین سے ہونے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے آئی تھنک اگر سننا ہی ہے نا تو انسپریشنل اسپیکرس کو سنا کریں جن کی ایٹ لیسٹ پیچھے کوئی ہسٹری ہو، زندگی کے چند سال اس نے ڈومین میں لگائے ہوں، تاکہ پتہ چلے. وہ آپ کو سیاہ اور سفید دونوں دکھائے گا. بیسیکلی موٹیویشنل اسپیکر صرف آپ کو جو ہے نا سفید دکھائے گا، سیاہ کی طرف لے کے نہیں جائے گا. سر تھوڑا سا بھی میں موو کرنا چاہوں گا آپ کے میڈیکل کے حوالے سے، ایک دو کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سر اسپرچویلٹی کے اوپر آج کل آپ نے بات کرنا شروع کی ہے. میڈیکل یا سائنس کو اگر ہم اسپرچویلٹی کے حساب سے دیکھیں تو کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے، کوئی ان کا آپس میں انٹرلنک ہے ایک دوسرے سے، یا بالکل ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں دونوں؟ دیکھیے جو آنے والی صدی ہے نا یہ بیسکلی بلکہ یہ جو گزر رہی ہے جی یہ اسپرچول امپاورمنٹ کی صدی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم اسپرچول کو ڈیفائن کرتے ہیں نا اسپرچولیٹی کو، تو یہ کسی ایک مذہب سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ہر مذہب کے اندر اسپرچولیٹی ہوتی ہے. اسپرچولیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن اس کائنات کے ساتھ، اس کائنات کے بنانے والے کے ساتھ کتنا گہرا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جو سمپل میتھمیٹکس میں سمجھ میں نہیں آتی نا، یعنی 2+2 کو تو ہم 4 کہتے ہیں نا، لیکن جب آپ اسپرچولیٹی کی زبان میں دیکھتے ہیں تو یہ بعض اوقات 4 نہیں ہوتا بلکہ 400 بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں، ایک ہی شخص ایک کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور اس جیسے 12-13 اور لوگ وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ایک کا بہت چمک جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے. بالکل نہیں. ہاں جی ایسے ہی برکت آ جاتی ہے. جی. اسی طرح میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک جتنی تنخواہ ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہر آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ان کے پیسے ہی ختم نہیں ہوتے. یہ وہ پہلو ہے کہ جو اسپرچویلٹی کا پہلو ہے. ٹھیک ہے. اور آئی پرسنلی بلیو یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ کی صحت بھی اسی سے، یعنی اگر آپ کا یقین کامل ہوتا ہے تو آپ بہت سے اپنے مسائل ان کا خود ہی حل نکل آتا ہے. اور میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ میری 1-2 ویڈیوز ہیں سورہ رحمان کے اوپر بھی. جی بالکل، بلکہ اس پہ میں نے بات بھی کرنی تھی آپ سے. اور سورہ رحمان مجھے یاد ہے کہ پیر کاکی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ لاہور میں جب آئے تو وہ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ نگت چودھری تھیں اور کچھ اور بھی لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم سورہ رحمان سنا کے اپنے آپ مریضوں کو تو یہ سنوائیں تو ان کے اندر شفا پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں چونکہ ان چیزوں کا قائل ہوں، کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا. پھر اتفاق سے ہماری ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی صحیح نیورو سرجنس کی 1999 میں. اچھا. اور اس کے اندر کوئی تقریباً 70-80 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، یا کم سے کم 50 کے تو تھے. تو ان کے سامنے پھر میں نے سورہ رحمان کی ایکسپلینیشن ان کو انگریزی میں سمجھائی اور اس کی ردم کے اوپر بات کی. اور وہاں پہ کچھ پیشنٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہم ایز ماڈل کے طور پہ لائے ہوئے تھے، ڈپریشن کے پیشنٹ تھے. تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور اس کے بعد وہ بہت ہی ہلکا محسوس کر رہے تھے اور وہ بہتر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اسپرچویلٹی جو ہے نا یہ ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور جو پوری کائنات، یونیورس نہیں بلکہ ملٹی ورس، اس سے کنیکشن کا نام ہے. صحیح. اور اگر آپ دیکھ لیں جو ماڈرن سائنس ہے جی اس کے اندر بھی اب کائناتی جو باتیں ہیں ان کے اندر اسپرچویلٹی آ جاتی ہے. بالکل. آپ آئنسٹائن کی تھیریز دیکھ لیں. ہاں جی. کہ جو پارٹیکل ہے وہ ویو ہے یا یہ پارٹیکل ہے. صحیح. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلکہ اس پہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس پہ آپ نے یہ بولا ہوا ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہارٹ کی وہ کرتے ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، اور وہ پوری صورت رحمان چلا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان ایگزسٹنگ چیزوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یہ شاید پانی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ پانی کے اوپر بھی اگر آپ اس کو پڑھ دیں. وہ تو ایک جیپنیز کی ریسرچ ہے اور اس نے یہ کہا کہ جی آپ پانی، کیونکہ جو پانی ہے اس پہ اس نے کیا کیا کہ کچھ اچھی باتیں کہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس پانی کو کچھ بری باتیں کہیں. صحیح. اور پھر اس نے MRI کروایا. ٹھیک ہے. تو اس MRI پہ جس پہ اچھی باتیں کہی تھی اس کے پیٹرن بہت اچھے بنے. صحیح. اور جس میں بری باتیں کہی تھی اس کے پیٹرن بہت برے بنے. تو انسان جو ہے اس کے اندر بھی 70% سے زیادہ پانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو وہ ساری کی ساری وہ جو آپ کا جسم ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. بالکل.
اور پھر حتیٰ کہ جب آپ یہ سورہ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی میں آپ پھونک مارتے ہیں جی تو دیٹ انرجی از ٹرانسفر ٹو دیٹ، بالکل اور اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ انرجی سے ٹرانسفر ہوتی ہے ایکچولی. اورا کے اندر بھی اس چیز کی بات کی جاتی ہے، بلکہ میں نے ایک مہمان کے ساتھ ڈسکس کیا اورا کے اوپر، اعجاز خان صاحب کے ساتھ نا، تو انہوں نے کہا جی انرجی جو ہے یہ ٹریول کرتی ہے، یہ ایک کو دوسرے سے دی جا سکتی ہے. دیکھیے جو کوانٹم فزکس ہے نا، جی اسی طرح کوانٹم میڈیسن بھی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں، جی میں سیلز کا بنا ہوا ہوں. ہاں جی ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. اچھا سیلز کے اندر آپ چلے جائیں تو اس کے اندر ایٹم ہے ہاں جی بالکل. اور الیکٹران ہے. جی الیکٹران ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب ریوالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی انرجی ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے، اور جو الیکٹران وہاں سے، جیسے لائٹ ہے، لائٹ کے اندر وہ الیکٹران نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ انرجی نکل رہی ہوتی ہے. جی تو اس طرح اب جو لوہا ہے اس کے الیکٹران اور انسان کے الیکٹران تو ایک جیسے ہی ہیں نا. ہاں جی مطلب ایٹم ڈفرینٹ ہے، اس کے اندر جو اس کی کنفیگریشن ہے وہ تو سیم ہے. تو اس طرح وی آر آل کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. صحیح. اور تمام دنیا کے یہ جو ایٹمز ہوتے ہیں، الیکٹرانز ہوتے ہیں، یہ ایک ردم کے تھرو کہا جاتا ہے کہ دے آر کنیکٹڈ. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں، اور کئی کہاوتیں بھی ہیں کہ اگر آپ کچھ ٹھان لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، the universe starts conspiring for you. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل پوری جو کائنات ہے آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہاں شاہ رخ خان کا وہ بھی ہے، ڈائلاگ بھی ہے نا. ہاں اچھا، اسی طرح ایک اور بات میں کہتا ہوں بلکہ کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جس چیز کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیز بھی آپ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. پھر آپ کی چاہت آپ کو ملا دیتی ہے اس سے. تو یہ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر اس میں جب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ یہ انرجی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، کیا اس کا دل و جان سے قبول کرنا، فار ایگزامپل سورۃ رحمان ہم نے لگا دی یہاں پہ، اب ہم 2 آبجیکٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ نے اس کو پورے دل سے فوکس ہو کے ہر طرح سے اپنی پوری اٹینشن کے ساتھ سنا، میں نے بس ٹھیک ہے اس کو ایک صرف عربی میں پڑھی گئی ایک عبارت کی طرف سنا، کیا دونوں پہ سیم افیکٹ آئے گا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. یہ تو کتنا کون ایبزارب کرتا ہے. دیکھیے یہ نیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور جو یہ کائنات کا بنانے والا ہے نا، جی وہ عمل نہیں دیکھتا، وہ نیتیں دیکھتا ہے. اور ہم جو اس کائنات میں رہنے والے ہیں نا، ہم عمل دیکھتے ہیں، نیتیں نہیں دیکھتے. بالکل یہ بنیادی فرق. بالکل ایسی ہے. سر جب آپ کا مائنڈ جو ہے، لیٹس سے آپ کا مینٹلی آپ ایگزاسٹڈ ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو کیا اس کا آپ کی باڈی کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ باڈی پہ سب سے زیادہ اثر ہی ہمارے برین کا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک والنٹریلی، یعنی سوچ سمجھ کے ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اپنی باڈی کو، اور ایک انوالنٹری ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے جو آپ کے سب کانشیس سے جا رہی ہوتی ہے. جی. تو اس لیے جب تک آپ کا دماغ اسٹرانگ نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے، پازیٹیو وائبز آپ کی باڈی میں آ ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا دماغ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے آپ کی باڈی کو، جی. اور یہ تب انفلوئنس کرے گا کہ جب آپ کے برین کے اندر سچائی ہوگی، یقین ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ میں مثال کیا دیتا ہوں، ایک آدمی جس کو سوئمنگ نہیں آتی، اسے اگر آپ پانی کی سطح پہ لٹا دیں تو گڑم کر کے ڈوب جائے گا. ہاں بالکل. لیکن جس کو سوئمنگ آتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں نہ بھی مارے تو وہ کچھ دیر تک نہیں ڈوبتا. ہاں ایسے ہی ہے. وہ اس لیے نہیں ڈوبتا، اس کے برین نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ تمہیں تو سوئمنگ آتی ہے، تم ڈوب ہی نہیں سکتے. ہاں ڈوب نہیں سکتے. آپ نہیں ڈوبو گے. بالکل صحیح ہے. اور پہلے والے کو برین کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار تو ڈوب جانا ہی نہیں ہے، تو ڈوب جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آپ کا مائنڈ اور باڈی جو ہے، ان کی آپس میں ڈیفینیٹلی ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے، تو یہ دونوں سے ہمیں پروو ہوتا ہے سر، اسپرچویلٹی کے حوالے سے بھی اور میڈیکل یا سائنس کے حوالے سے بھی. آئی تھنک بلکہ 3 چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. جی. انسان جو ہے نا، بنیادی طور پہ بیسکلی تو یہ تو ایک ڈبہ ہے نا. جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اس ڈبے کے اندر جو آدھے جینز ہیں وہ ماں سے آتے ہیں، آدھے ہمارے باپ سے آتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے وہ تو روح ہوتی ہے. روح ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور روح جو ہے جسے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس جسم کے اندر، تو ان تینوں کا سنکرنائز ہونا صحیح بہت ضروری ہوتا ہے ایک کامیاب، تندرست اور اچھی پرسنالٹی بنانے کے لیے. تو جو روح کی پرورش ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ ہوتی ہے پاکیزگی سے. ٹھیک ہے. طہارت سے ہوتی ہے، سچائی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ ٹالرنس سے ہوتی ہے, یہ پازیٹیو ایموشن سے ہوتی ہے. اور جو ہمارے جسم کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, یہ علم سے ہو سکتی ہے, ورزش سے ہو سکتی ہے, ایکٹیویٹی سے ہو سکتی ہے. تو یہ جب دونوں مل جاتے ہیں اور سنکرنائزیشن ہو جاتی ہے ان کے اندر, تو ایک اچھی شخصیت بنتی ہے. میرے نزدیک آدھے سے زیادہ شخصیات جن کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں نا, ان کے اندر یہ آپس میں سنکرنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جو ہمارا سر اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ ہمیں کس طرح سے یہ دونوں چیزیں نا میں آپس میں بیسیکلی کنیکٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دینی حوالے سے یا اسپرچویلٹی کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے کیا ہمارا اس کے اندر جو ہے آبجیکٹیو ہے. دیکھیے دینی حوالے سے تو میں آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو گیو اینی اسپرچویلٹی کہہ لیتے ہیں اس کو. چلے میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے جی, اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش ہے, اور یہ ایک سفر کی چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ بہت ہی, اگر آپ ٹائم لائن میں دیکھیں تو بہت ہی معمولی سا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اور کچھ ہدایات دے کے بھیجا ہے جی, اور ہم نے ان ہدایات پہ عمل کرنا ہے اور یا کامیاب ہو جانا ہے یا ناکام ہو جانا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لاسٹ پہ سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب بھی جو آج کی ماڈرن ہماری میڈیکل سائنس ہے اس میں کتنی ہیلپ لی جا رہی ہے اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, یا اگر اسپرچویلٹی کو میں اپنے اگر بینگ اے مسلم اگر ہم بات کریں تو اسلامک تھیوری کے حوالے سے کتنا ان چیزوں سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں سننے میں ملتی ہیں. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے تھرو ان سے چیزیں کروائی, وہ آج سائنس ان چیزوں کو پروو کر رہی ہے, چاہے وہ میڈیکل ہو یا دوسری سائنس ہو. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو آج کی یہ جو جتنی بھی ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے اس میں کتنی ہیلپ لی جا رہی ہے اسپرچویلٹی سے؟ دیکھیے یہ پوری کائنات بنی ہی میرے نبی کے لیے ہے, بے شک, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بے شک. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا بلیف ہے, ہمارا یقین ہے. اور آپ نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے کی اور جو قرآن کے اندر حکمت دکھائی گئی ہے وہ ساری آج سائنس ثابت کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا, آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور قرآن آخری کتاب, بے شک, اور یہ آخری ہدایت ہے. جی. تو اس میں تو اب آہستہ آہستہ جو ویسٹ ہے وہ فالو کرنا شروع ہو گئی ہے. بالکل. اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں جو کنورشن ریٹ ہے فرام ادر ریلیجن ٹو اسلام, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہی تو رونا ہے اس وقت اور خوف لگا ہوا ہے یورپ والوں کو. بالکل ایسے. تو آنے والے وقتوں میں آئی تھنک جو انشاءاللہ تعالیٰ جیت سچائی کی ہوتی ہے, انشاءاللہ, اور سچائی وہی ہے جو ہمارے مذہب نے, اسلام نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچائی ہے. بالکل ایسی. سر لاسٹ پہ کوئی ایسا واقعہ بتانا چاہیں کہ خاص طور پہ سورۃ رحمان کے اس کے اوپر جو ہے نا, کیونکہ ڈاکٹر جاوید صاحب اس پہ بڑی بات کرتے ہیں, آپ کی بھی میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی, کوئی ایسا میجیکل واقعہ ہوا ہو آپ کے کسی پیشنٹ کے ساتھ کہ جس کو سورۃ رحمان کے تھرو آپ لوگوں نے کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہو, تو کوئی میجیکل ایسا واقعہ, کوئی ایسی مومنٹ؟ نہیں, اس میں ایک نہیں, اس میں تو بے تحاشا کوئی جو سب سے آپ کو لگے. کہ مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکی تھی, اس کو اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی. ٹھیک ہے. جس طرح مجھے چوٹ لگی. جی جی. تو اس کے پاس جب وہ لوگ آئے اس کے رشتہ دار, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لڑکی جو ہے یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ شاید ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی, اور اس کے بعد دین شی وینٹ ٹو somebody and somebody told her کہ تم سورہ رحمان سنا کرو. ٹھیک ہے. اور قاری باسط کی آواز میں سنا کرو. صحیح. اور اس کے بعد پھر وہ میرے پاس آئی یقین دہانی کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب دوائیاں آپ کی چھوڑ دوں اور یہی کیا کروں. صحیح. تو میں کہا نہیں, دوائیاں اپنی جگہ پہ لو اور یہ ضرور سنا کرو. ٹھیک ہے. اور اسے میں نے دیکھا کہ 7-8 مہینے کے بعد there was a very little chance that she'll be able to walk. تو وہ چل پڑی. ماشاء اللہ. اور وہ جو چلی, اس کے جو چلنے کا انداز تھا اس میں لگتا تھا کہ جس طرح کوئی روحانی طاقت اس کو چلا رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئے گی. اور آئی تھنک آپ اللہ سے لو لگا کے دیکھیں, اور جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سے لو لگانا, تو اس کے اندر پھر ایک بہت ہی
سچائی والی اور سچی قسم کی لو ہونی چاہیے. سبمٹ یور سیلف والا چکر ہے نا, پھر سبمٹ کر دیں, پھر بس سلنڈر کر دیں جی, بس تو ہی ہے, جو کچھ ہے جو بھی کرے گا تو ہی کرے گا. سر یہ قاری باسط والا کیا ماجرا ہے؟ میں نے اور بھی کافی لوگوں کو سنا ہے. دیکھیے سورت رحمان تو آپ کسی بھی اس میں سن لیں تو وہ سورت رحمان ہی رہے گی. کیا ان کی آواز میں کوئی ایسی کشش ہے؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے یاد ہے کہ جو پیر کاکی تھے جی وہ ہمیشہ ان کا نام لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور میو ہاسپٹل میں آ کے بیٹھ جانا میرے پاس, کافی دیر بیٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک دو ہمارے ڈاکٹر تھے جن کو بڑا ناگوار گزرتا تھا صحیح. کیونکہ وہ جس طبقے سے بلانگ کرتے تھے وہ ملامتی ایک صوفیزم کی ٹھیک ہے. وہ ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جان کے بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ملامت کریں. صحیح. اور اس ملامت کے اچھا پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں کہ جن کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے معاشرے میں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے وہ اچھائی کو تلاش کرتے ہیں اور نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے انسان کی زندگی کے اندر نہ تو اس کو پیورلی میتھمیٹیکل ہونا چاہیے. جی بالکل. اس کی زندگی کے اندر بالکل مذہب بھی ہونا چاہیے, روحانیت بھی ہونی چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے, دنیا داری بھی ہونی چاہیے. تبھی تو شاید اسلام میں یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ دنیاوی کام بھی پورے کریں. صرف درویش بن کے اگر آپ جنگلوں میں چلے جائیں تو شاید اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند نہیں ہے. اللہ کو زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی کریں. بالکل ایسے ہی سر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو اس چیز میں سرور آتا ہے, کچھ لوگ ہیں بالکل ہی دنیاوی طرف آ جاتے ہیں, پھر جب چوٹ پڑتی ہے تو پھر آتے ہیں, پھر اوپر ہی ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, جنرلی بہت مزہ آیا. ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پہ ڈسکس کرنا جو کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ بڑا مزیدار چیز ہوتی ہے. اور آپ نے جس طرح سے بڑے پرسائز رہے کہ ٹو دی پوائنٹ رہ کے آنسر کیے, اس میں بھی مجھے بڑا مزہ آیا. تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک میڈیا پرسن سے بات کی ہے. تو آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی پسند آئے گی یہ گفتگو. تو انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو آپ کے ساتھ ایک نشست اور کریں گے. بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو ٹائملی آپ تک پہنچے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.